अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई शख्स इतना भी नहीं कर सकता कि एक रात में तिहाई कुरान की तिलावत कर ले। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, कोई शख्स एक तिहाई कुरान की तिलावत कैसे कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद एक तिहाई कुरान के बराबर है और एक तिहाई कुरान में तकरीबन 2022 आयात शामिल हैं। यानी जो शख्स सूरत इखलास को एक दफ़ा पढ़ेगा उसे कुरान का एक तिहाई हिस्सा पढ़ने जैसा सवाब मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैयदना मुइज़ बिन अनस रज़ी ताला अन्हो से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरत इखलास आखिर तक 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत में एक महल तमीर करेंगे। सैयदना उमर रज़ी ताला अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, फिर तो मैं बहुत से महालात हासिल कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला भी बहुत कसरत वाला और बहुत उम्दा अता करने वाला है। बेशक तो ऐसा क्या है इस सूरत में जो अल्लाह को ये इतनी पसंद है? अल्लाह के नज़दीक इसकी तिलावत करना कुरान का एक तिहाई हिस्सा पढ़ने के बराबर है। किसी भी सूरत की फजीलत जानने के लिए आप उस दुआ और उस सूरत को पढ़ना और फिर पढ़कर समझना चाहिए। तो आज हम सूरत इखलास को समझेंगे कि ये सूरत अल्लाह को इतनी पसंद क्यों है। सूरत इखलास, अब इस सूरत के नाम ही से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतनी अहम सूरत क्यों है। सूरत इखलास का लफ्ज़ खालिस से निकला है, जिसके मायने है साफ़ वाज़िया। यानी ये सूरत हक़ को बातिल से जुदा कर देने वाली है। ये सूरत तौहीद की सूरत है। यानी जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में इस सूरत के मुताबिक गुजारी, उस इंसान के मुक़द्दर में जन्नत लिख दी गई। ये सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक़्त नाजिल हुई जब कुरैश के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें अपने रब का नसब बताओ। नसब से मुराद सिलसिला है, यानी कुरैश के लोगों का ये कहना था कि हमें ये बताओ कि तुम्हारे रब का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, तुम्हारे रब का ख़ानदान क्या है, तुम्हारा रब किससे पैदा हुआ। नाउज़ुबिल्लाह, वो लोग बुत परस्त लोग थे और वो अक्सर ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने के लिए तंज़िया तौर पर किया करते थे। जो नज़र ही नहीं आता, जिसको किसी ने देखा ही नहीं, उसका नसब क्या है या वो खुदा कैसे हो सकता है। तब अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत नाजिल फरमाई, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो वो अल्लाह है, वो एक है। जब काफिरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप जिसकी इबादत करते हैं वो रब कैसा है, तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल फरमाई। इस आयत में सबसे अहम लफ्ज़ आहद है, जो अल्लाह की ज़ात के अलावा कुरान में किसी के लिए नहीं बोला गया। आहद के मायने है एक होना, यानी हर लिहाज से एक होना। जब काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के मुतल्लिक सवाल कर रहे थे, तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि कहो अल्लाह एक है। यानी उस रब की ज़ात उस तरह एक है कि उसके ना कोई हिस्से हैं, ना उसकी सफ़ात किसी और में पाई जाती है। वो अपनी ज़ात में भी एक है और अपनी सफ़ात में भी एक है। वो अपनी ताकतों में भी एक है, अपनी तदबीरों में भी एक है। यानी वो ऐसा अकेला एक है जिसमें ना इजाफा हो सकता है और ना ही नफ़ी हो सकती है। वो यकता है, वो हमेशा से था, वो हमेशा से रहेगा। ना उससे पहले कोई खुदा था और ना उसके बाद कोई खुदा होगा। उसके कोई अज्जा नहीं, यानी वो तकसीम नहीं होता, वो किसी ज़र्रे से नहीं बना। जो कोई शक्ल सूरत रखता हो, जो किसी जगह में रहता हो या कोई चीज़ इसके अंदर जगह पाती हो, जिसका कोई रंग हो, जिसके कोई अज़ा हो, जिसकी कोई सिमत हो, वो इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल पाक है। उसकी ज़ात में किसी भी चीज़ की कसरत नहीं, वो यकता है, उसकी वाहदियत हर लिहाज से कामिल है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। अब इस आयत में अल्लाहु समद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जिसके मायने है बेनियाज, बेपरवाह। अब इस लफ्ज़ का मतलब समझने में हम सबको बहुत मुश्किल पेश आती है कि हम में से कुछ ऐसी उलझन में पड़ जाते हैं कि अल्लाह के बेनियाज या बेपरवाह होने का मतलब ये है कि वो अपनी मखलूक से बेनियाज है और बेपरवाह होता है। नहीं, इसका मतलब यह है कि अल्लाह अपनी ज़ात में अपने लिए मुकम्मल और काफ़ी है। उसे इंसानों जैसी फ़िक्रें नहीं होती और ना ही उससे किसी दूसरी ज़ात की ज़रूरत पड़ती है। लोग अपनी ज़रूरियात के लिए उसकी तरफ रुजू करते हैं, उसे किसी की भी रुजू की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बेपरवाह अपनी मखलूक से नहीं, बल्कि वो अपनी ताकतों में बेपरवाह है। यानी वो चाहता है जो वो करता है। वो अपने फ़ैसलों में किसी से भी मशवरा नहीं लेता, वो अपने फ़ैसलों में किसी की भी राय तलब नहीं करता। वो बेनियाज़ है, उसे वसाइल की परवाह नहीं होती क्योंकि वो खुद वसाइल बनाने वाला है। उसे आफ़तों की परवाह नहीं होती क्योंकि वो आफ़तों को टालने वाला है। वो जिसे जिस सिमत में पलट दे सो पलट दे, उससे कोई ये सवाल करने वाला नहीं है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या ये उसकी शान है, वो अपने आप में ही कामिल है।
اپنے آپ میں ہی کافی ہے، ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے ہماری ضرورت نہیں۔ اس کی شان میں اس بات سے کوئی کمی نہیں آتی کہ کوئی اس سے مانتا ہے اور کون نہیں۔ اس کی بادشاہی پہ اس بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا کہ کون اس کی مانتا ہے اور کون نہیں۔ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ وہ رزق دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے۔ وہ بلند ہے، پوری کائنات اس کے سامنے جھکتی ہے، پر وہ کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں۔ وہ غیر فانی ہے، وہ لازوال ہے، وہ بے عیب ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اسے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اس دور میں جو کفار اور عیسائی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، یا حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، نعوذ باللہ، یہ آیت خاص ان لوگوں کے نازل کی گئی ہے۔ اصل میں زمانہ جاہلیت میں خدائی کا یہ تصور تھا کہ انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی جنس ہوتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے خداؤں کے باپ بیٹی بیویاں بنائی ہوئی تھیں۔ اسی لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ ہمارے خداؤں کا تو یہ خاندان ہے، تم بتاؤ تمہارے خدا کا خاندان کیسا ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ انہیں کہ اللہ انسانوں جیسا نہیں ہے، اللہ ان لوگوں کے خداؤں جیسا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی ہم جنس نہیں۔ ایسا تو فانی ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ان کے فنا ہو جانے کے بعد اس کی اولاد ان کی نسل کا سلسلہ جاری رکھ سکے، جبکہ ہمارا رب تو ہمیشہ کے لیے اسے اپنے سلسلہ چلانے کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہیں، تو تب سے موجود ہے جب حیات کا سلسلہ تک نہیں تھا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا۔ اس لیے یہ سوچنا کہ فلاں انسان اللہ سے کوئی تعلق ہے یا فلاں انسان اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر سکتا ہے، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن اس سے پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کا کفو نہیں ہے۔ اس آیت میں کفو کو لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے کسی کا ہمسر ہونا، کسی کے جیسے ہونا، یعنی اس کائنات میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو اللہ کا مقابلہ کر سکے یا جس کا موازنہ ہم اللہ کے ساتھ کر سکے۔ جیسے کہ کفار لوگوں نے اپنے خداؤں کے بت بنائے ہوئے تھے کہ ہمارا خدا ایسا ہے، تو اللہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ کوئی ذات ایسی نہیں جسے دیکھ کر ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ایسا ہوگا۔ کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو ہمارے رب سے مشابہت رکھتی ہو۔ وہ ایسا ہے کہ جس کے جیسا کوئی نہیں، وہ ایسا ہے کہ جس کے جیسا کسی نے کبھی کہیں دیکھا ہی نہ ہوگا۔ وہ منفرد ہے، وہ جدا ہے، اس کی طاقتیں، اس کی صفات، اس کی فطرت، اس کی محبت، اس کا رحم سب بالکل تنہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس لیے ہمیں اس کے ساتھ کسی کو نہیں جوڑنا۔ صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، صرف وہی ہے جسے مانگا جا سکتا ہے، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہماری مرادیں، ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو ہمیں عطا کر سکے یا ہم سے کچھ چھین سکے۔ اس کے سوا جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اس کے سوا جو بھی غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، جو بھی اس کے جیسا بننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ سراسر جھوٹا ہے۔ مختصر خلاصہ مختصر خلاصہ اس صورت کی 4 مختصر آیتوں میں اللہ کی توحید کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں ان مشرکین اور کفار کو جواب دیا گیا ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، یہ فرما کر اللہ ایک ہے، اس کے سوا جتنے بھی خدا ہیں جھوٹے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں اللہ ان کو جواب دیتا ہے جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن پھر بھی انسانوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، یعنی اس سے غرض کہ ان کی دعائیں اور حاجتیں پوری کر دیں گے۔ تیسری آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو اللہ کو دنیاوی رشتوں کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا باپ کون ہے یا اللہ کا بیٹا کون ہے، نعوذ باللہ، یہ فرما کر نہ کوئی اللہ سے نکلا ہے اور نہ کسی سے نکلا ہے۔ چوتھی آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو اللہ کی کسی بھی صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، مثلا جیسے مجوسیوں کا یہ کہنا تھا کہ روشنی کا خالق کوئی اور ہے، اندھیروں کا خالق کوئی اور ہے، یہ بلائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، برائی پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ سو اس صورت میں توحید کا مطلب کے ساتھ ساتھ شرک کی 4 مختلف اقسام کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو آج کے دور میں ہم مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ سورۃ اخلاص کی بہت اہمیت ہے اور اس کی اہمیت صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ جس نے اسے ایک دفعہ پڑھ لیا اس نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا، یعنی جس نے اس صورت سے محبت کی اس پر جنت فرض ہوگی۔ ہمیں اس صورت کو جینا بھی ہے، ہمیں صرف ثواب کی حد تک اسے نہیں دیکھنا۔ یہ چھوٹی سی صورت ہماری زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اور ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اور اپنے دل میں نہیں رکھنا۔ جب ہم وسائل سے ڈرتے ہیں، جب ہم مقدر سے ڈرتے ہیں، جب ہم دنیا سے ڈرتے ہیں تو ہمیں ان ساری چیزوں سے نہیں ڈرنا۔
ہمیں کیوں لوگوں سے مانگتے ہیں جبکہ لوگ دینے والے بھی نہیں؟ آپ کا اللہ ہی ہے، آپ کیوں اپنی ذات کی اتنی تذلیل کرتے ہیں جبکہ آپ کے رب نے آپ کو خودداری کے ساتھ جینا سکھایا ہے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ عطا کا نظام انسانوں کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی سفید پوش جولی کو انسانوں کے سامنے پھیلائیں، وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا ہوا دیکھیں۔ جب آپ کے رب کو آپ کی خودداری کا اتنا احساس ہے تو آپ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کیوں ذرا سی دیر ہونے پر انسانوں کی چوکھٹ پر آواز لگانے لگتے ہیں؟ انسانوں کے پاس تو یقین جانے کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، سب اللہ کے پاس ہے۔ شیطان ہمارے پاس مختلف شکلوں میں آتا ہے اور شیطان کی سب سے پسندیدہ شکل خوف ہے۔ شیطان انسان کو اس کے ڈر سے بھگاتا ہے، کیونکہ جب انسان دنیا سے ڈرنے لگتا ہے تب وہ کمزور پڑنے لگتا ہے۔ پھر آپ اسے اگر یہ بھی کہہ دیں گے کہ فلاں غار میں جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں بھی بیٹھنے سے دعا قبول ہو جائے گی، تو وہ انسان وہ کام کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہم تک بلائی لا سکے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہم سے بلائی چھین سکے۔ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، اس کی طاقتوں میں کوئی شریک نہیں۔ دنیا کی خدا کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ان کے اوپر جو خدا موجود ہے ان کی قدرتوں کے سامنے سب مٹی ہے، سب مایا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے سے کچھ نہیں ہونا، سورہ اخلاص کو جئیں تو اللہ راضی ہوگا۔ اور سورہ اخلاص کیا ہے؟ اندھا توکل اس رب پر، اس رب کی مصلحتوں پر، اس رب کے فیصلوں پر، اس رب کی تقسیم پر، بس اندھا توکل ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھائے اور ہم سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔